بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مکالمہ حضرت لقمان اور ان کے بیٹے کے درمیان ہے۔ جناب لقمان فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ اس مکالمے میں میرے لیے سمجھنے کی چیزیں: اللہ کی لا شریک والا زوال وحدانیت، یعنی میرے پاس موجود تمام تر دنیاوی طاقت کے باوجود طاقت کا لازوال سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور میں اس کی کن کا محتاج ہوں۔ کسی بدی کو چھوٹا نہ سمجھنا اور نہ ہی کسی نیکی کو بڑا سمجھنا۔ دنیاوی معاملات میں گناہ کر کے بھول نہ جانا، اچھائی اور برائی کی تمیز کرنا، مشکل حالات میں ہمت سے کام لینا اور اپنی حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ دوسرا مکالمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ہے۔ قرآن حکیم میں دکھایا گیا، سنیں اور محسوس کریں۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، یعنی وہ وقت ہے جب باپ بیٹے میں محبت کا جذبہ اپنی انتہاؤں پر ہوتا ہے۔ اب باپ بیٹا میں ہوئے گفتگو ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس مکالمے میں میرے لیے سمجھنے کی چیزیں: والدین کی اطاعت، قوت فیصلہ، خواہشات کی قربانی اور ہمت و حوصلہ۔ تیسرا مکالمہ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ہے۔ قرآن حکیم میں مکالمے سے پہلے جو وہاں کا ماحول، باپ کا کرب اور جوان اولاد سے محبت محسوس کریں۔ وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی۔ اس دوران باپ بیٹے کی جو بات چیت ہوتی ہے، نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے جواب دیا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے، آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہی رحم فرما دے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں سے وہ بھی شامل ہوا۔ میرے لیے اس مکالمے میں قابل غور چیزیں: برائی کو نہ صرف برا سمجھ کر اجتناب کرنا بلکہ برائی کرنے والوں کی صحبت سے بھی دوری اختیار کرنا، ہٹ دھرمی سے پرہیز اور رویوں میں لچک، خود پرستی، انا اور میں کا خاتمہ۔ آپ کے لیے ان مکالموں میں کیا قابل غور ہے؟